It's time to have Khansa Inam on stage to share some precious words. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. معزز استاذہ کرام، محترم حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن مجید حفظ کرنے کی فضیلت اور اس کے انعامات. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس کتاب کو میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا. اور اس کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، جنہیں ہم حفاظ کرام کہتے ہیں. جی ہاں، یہاں میری اور آپ سب کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ بنایا ہے. الحمدللہ. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن مجید حفظ کرنے کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن سیکھنا اور اسے یاد کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے. حافظ قرآن دراصل اللہ کے کلام کا امین ہوتا ہے اور اس کا مقام دنیا اور آخرت دونوں میں بلند ہوتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور درجات میں بلند ہوتے جاؤ. تمہارا مقام وہی ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بھی درجات کی بلندی قرآن سے وابستہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی. یہ انعام اس بات کی علامت ہے کہ نہ صرف حافظ قرآن بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی یہ عزت کا باعث ہے. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. عزیز حاضرین، قرآن حفظ کرنا ایک محنت اور قرآن حفظ کرنا یقیناً محنت اور صبر کا کام ہے. اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. صرف یاد کر لینا ہی نہیں، بس اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اصل کامیابی وہ ہے جو قرآن سمجھے اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. کتابوں میں افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. بچائے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. اگر آپ قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھیں گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھیں گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھیں گے تو آپ کو خدا نظر آئے گا. میں آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.